بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر اشرف قاسم جلالی صاحب نے جی مسئلہ خطا کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے پچھلے 4.5 سال کے عرصے میں 5 سال کے عرصے میں، آج ہم اس حوالے سے آپ کو مختصر طور پر بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا غلطیاں کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ سیدہ پاک سے خطۂ اجتہادی، بھائی اہل سنت و جماعت کا ہرگز مسلمہ نظریہ نہیں، یہ اقوال وغیرہ میں پیش کرتے رہتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھے ہوئے ہیں، محدثین نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے ظلال الانقاء میں، کہ جو مفسرین نے بعض مفسرین نے ایسی ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ ان سب کا قبول کرنا ضروری ہے، تو بعض ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کے اقوال وغیرہ پیش کرتے رہتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اقوال پیش کر دی، اہل سنت کا مسلمہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ اچھا دوسری کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ سیدہ پاک سے خطۂ اجتہادی ہوئی، پھر وہ استدلال کرنا شروع ہو گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خطاؤں کو بیان کیا جی، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطۂ اجتہادی ہو سکتی ہے جبکہ وہ معصوم ہے، تو یہ غیر معصوم ان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ الامات میں لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب توجہ کریں اور ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بھی توجہ کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطۂ اجتہادی ہوتی ہے ان کا ذکر کرنا زبانوں پر لانا ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ بارِ شریعت میں پڑھیں، بارِ شریعت پڑھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور احادیث کی روایت کے علاوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خطاؤں کو بیان کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، بارِ شریعت پڑھ لیں۔ تو بہرحال یہ جو استدلال کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خطاؤں کو بیان کیا، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی جرت ہے، اس پر توبہ رجوع لازم ہے۔ اچھا جی، دوسری کیا غلطی کر دی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ موقف ہے جی، یہ دیکھیں جی، پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے امکان خطا لکھا ہوا ہے، وقوع نہیں، وقوع انہوں نے کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے وقوع کہا ہے، حالانکہ وقوع نہیں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے امکان کہا تھا، تو یہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ تیسری بڑی غلطی یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے پریشر میں، جب ظاہر بات ہے پریشر ہوتا ہے اس طرح کا، پھر علماء پریشر ڈالتے ہیں، تو پریشر میں دلائل ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ غلط دے دیے، بہت سارے غلط جو دلائل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خطاؤں کو بیان کر دیا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کا جو موقف ہی نہیں تھا وہ امکان کے درجے میں، وقوع کے درجے میں ان کے کھاتے میں ڈال دیا، پھر پریشر میں دلائل غلط دیا۔ پھر چوتھی بڑی غلطی یہ پیش کی کہ مسلمہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ پیش کریں، شرح کا نصفی شرح کے اکبر سے دکھا دیں کہ جی یہاں لکھا ہوا ہے مسلمہ، یہ نظریہ اہل سنت کا مذہب ہے، سارے علماء چیک کر لیں گے۔ تو بہرحال اس والے سے ہمارے حیدری دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ آ چکا ہے، اور اس والے سے ہم نے ویڈیو بھی جاری کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کہا تھا، یہ اس والے سے اقوال وغیرہ پیش کر دیا، اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ اور سیدہ پاک کو خطۂ اجتہادی کے والے سے کہنا کہ ان سے خطۂ اجتہادی اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ باقی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب ظالم کہنے والا دوزخی ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اور ڈاکٹر اشرف قاسم جلالی صاحب اہل سنت کے عالم ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے رہتے ہیں، ہرگز بھی جائز نہیں ہے، ہمارے اپنے عالم ہیں، لیکن ہم ان سے علمی اختلاف کر رہے ہیں اور ان کی توجہ دلا رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے رجوع کر لیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، ابھی پچھلے سال رجوع کر لیا ہے، ابھی پھر انہوں نے کہا کہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب کا قول پیش کر دیا، بھائی ان کا ذاتی موقف ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی کا، اہل سنت کا مسلمان نظریہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے کچھ غلطیاں کی جس کی وجہ سے مسئلہ وہ سلجھا نہیں سکے۔ تو بہرحال ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے اپنے